بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ آج قسط نمبر 7 ہے بنات الناش کی، اور قسط نمبر 6 میں آپ کو یاد ہوگا کہ حسن آرا نے گھر کے کام کرنے شروع کیے تھے، ارادہ ظاہر کیا تھا، اور محمودہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ گھر کے کام کرے، مگر اس نے کیونکہ ضد کی اور زبردستی کی تو پھر اس کے نتیجے میں اس نے جو کام کیے اس میں اس نے کافی خرابیاں کی، اور ایک اور یہ کام کیا کہ جو ماما تھی یعنی گھر کی نوکرانی، اس پہ الزام ڈال دیا کہ لکڑیاں یہ صحیح نہیں لائی۔ تو جب ماما نے آگے سے بتایا کہ میں تو صحیح لکڑیاں لائی تھی تو اس نے اس بات پہ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، اور بحث کرنے میں زیادہ ایلیمنٹ اس کے غرور کا تھا کہ میں امیر زادی ہوں اور میرے گھر کی نوکرانی اگر اتنی بات کرے تو میں اسے چھوڑتی نہیں۔ تو اس کے بعد محمودہ اس کو احساس دلاتی ہے بڑے نرمی سے نا کہ تم نے ہی غلطی کی ہے، اور تمہارے اندر یہ جو تکبر کا احساس ہے نا یہ بہت بری چیز ہے، اور تمہیں اس طرح سے نا ملازمہ کے ساتھ رویہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو آگے ہے خیرات دے کر احسان جتانا نا۔ حسن آرا شاید میں اس کو خوب پہچانتی ہوں، رمضان ہمارے لنگر سے برابر کھانا لینے جایا کرتی تھی۔ اب 4 دن سے آپ کے یہاں نوکر ہے تو اس کے مغز چل گئے ہیں۔ 2 دن بھول گئی محمودہ، لنگر آپ کے یہاں کیوں تقسیم ہوا کرتا ہے؟ حسن آرا نام خدا تقسیم ہوا کرتا ہے۔ محمودہ نام خدا اسی کا نام ہے جو کوئی اس میں سے کھانا لے وہ عمر بھر آپ کا غلام بنا رہے، اور جس طرح اور تنخواہ دار نوکر آپ کا ادب آپ کی تعظیم کرتے ہیں وہ بھی کیا کرے، ایسے لنگر کا خاک ثواب ہوگا۔ حسن آرا تعظیم نہ کرے تو ہم کو جوتیاں مار لیا کرے۔ محمودہ توبہ توبہ، جوتیوں کا یہاں کیا مذکور ہے؟ حسن آرا بولا ایسے کم حیثیت لوگوں کا ایسی بے باکی سے بول اٹھنا بھی جوتیاں ہی مارنا ہے۔ محمودہ جب لنگر خدا کے نام کا ہوا تو پھر آپ کا کچھ احسان نہیں، ایک خیرات کے 2 بدلے تو نہیں ہو سکتے کہ عاقبت کا ثواب بھی لو اور دنیا میں بھی ادب اور تعظیم کے خواہاں رہو۔ بس خیرات دے کر یہ امید پیدا کرنا کہ یہ ہمارا ادب کرے توقع بیجا ہے، اور اس کو دل میں جگہ نہ دو تو آدمی سب برابر، جیسی آپ ویسی میں ویسی ہی ماما یعنی نوکرانی۔ حسن آرا آپ کو اپنے تئیں ماما کو برابر سمجھنے کا اختیار ہے، مگر میں تو خدا کے فضل سے خاصی امیر زادی ہوں، اور ایسی اب بھی 10-20 تو ہمارے گھر میں نوکر ہوں گی۔ حسن آرا نے ماما کو وصیت کیا تھا محمودہ کا اس کو ملامت کرنا، خطا معاف کرانے پر مجبور کرنا۔ محمودہ یہ بڑی زبردستی ہے کہ آپ امیر ہیں تو دنیا میں جو ہے وہ آپ کا ادب کرے، نری ہٹ دھرمی ہے کہ آپ امیر ہیں تو جس کو جی میں آئے گا گالیاں دے لیا کریں گی۔ حسن آرا میں نے تو کوئی گالی نہیں دی۔ محمودہ گالی کے سر سینگ ہوتے ہیں، آپ نے جھوٹی کہا، مردار کہا، دیدوں پھوٹی کہا، اور یہ کہا کہ چہلوں کے مارے فرش کر دیتی۔ حسن آرا یہی گالی ہے تو خدا حافظ۔ اب کیا میں ان کو جناب کہتی؟ محمودہ کیا ضرور ہے، کہیے تو جناب اور خداوند کیسے یہ ایک دم سے جھوٹی، نامراد اور دیدوں پھوٹی بنائیے، یہی الفاظ برے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ کو برا لگے۔ حسن آرا مجھ کو برا لگے تو لگے، لیکن یہ لوگ اسی اوقات کے ہیں، ان کو برا ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ محمودہ ہاں بس یہی غلطی ہے، یہ ماما اس اوقات کی نہیں ہے، ان کو برا ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ محمودہ ہاں یہی آپ کی غلطی ہے، ماما اس اوقات کی نہیں ہے، غریب تو ہے مگر غیرت دار ہے۔ حسن آرا یہ آپ ہی فرمائیں کہ غریب ہو کر عزت دار کیسے ہے؟ محمودہ بے شک آپ کے نزدیک دولت ہی عزت ہے، اور میرے نزدیک بلکہ خدا اور رسول کے نزدیک، دنیا کے عقل مندوں کے نزدیک نیکی بڑی عزت ہے۔ حسن آرا بھلا میں دیانت بیگم کی کچھ نیکیاں تو سنوں، کون سا لنگر تقسیم کرتی ہیں؟ کوئی سرائے مسافروں کے آرام کو بنوا دی ہے، جنگل میں پیاسوں کے واسطے کوئی کنواں کھدوا دیا ہے، کسی بیوہ کی تنخواہ کر رکھی ہے، مسجدوں کے مسافروں کا کھانا مقرر ہے۔ محمودہ کیا بس یہی نیکیاں ہوتی ہیں؟ یہ وہ نیکیاں جو دولت مندوں کے حصے میں ہیں؟ اب میں دیانت کی نیکیاں گنواؤں؟ دیکھیے اس قدر غریب تو ہے کہ ماما گیری کرتی ہے، مگر اتنی بڑی ایماندار ہے کہ لاکھ کو خاک سمجھتی ہے۔ 6 چپاتیاں صبح 6 شام اس کو یہاں سے ملتی ہیں، 5 کبھی 4 آپ کھاتی ہے، اور 1.5 ضرور اللہ کے نام مسجد میں دے آتی ہے۔ اس کی یہ ایک چپاتی آپ کے لنگر سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
دیکھیے یہ عمر ہے کہ ناکا تک نہیں سوچتا. آپ جانتی ہیں ہمسائی کے بچوں میں یہ پیون لگائیں گی کپڑوں میں، ہمسائی کے بچوں کے کپڑوں میں پیون لگائیں گی. 2 وقت مفت میں 6-7 گھروں کا سودا لایا کرتی ہیں. ہمسایوں میں کوئی بیمار ہو خدا واسطے کو اپنے ہاتھوں حکیم کے یہاں لے جانا، عطار کی دکان سے نسخہ بندوا لانا، چھان بنا کر پلانا، دن میں 10-10 مرتبہ جا کر پوچھنا. جھوٹ کبھی نہیں بولتی، چگلی کسی کی نہیں کھاتی، پیٹھ پیچھے کسی کو برا نہیں کہتی، کسی کے کام میں عذر نہیں، سب کو نیک صلاح نیک نصیحت. آپ اس کو بے عزت سمجھتی ہیں؟ آپ کے بڑے حکیم صاحب جب تشریف لائے ہمیشہ دیانت کو پوچھا اور بہت التفات کے ساتھ دیر تک باتیں کرتے رہے. حسن آرا آہا تو دیانت بہت بڑی شخصیت ہوئی. محمودہ بے شک فرشتہ آدمی ہے. استانی جی اتنا ادب کرتی ہیں کہ کوئی اپنی ماؤں کا بھی نہ کرتا ہوگا. حسن آرا کیا سچ مچ؟ دیانت کو میری بات بری لگی ہوگی. محمودہ بات تو بری لگنے ہی کی تھی، شاید اس نے اپنی نیک مزاجی کی وجہ سے برا نہ مانا ہو. حسن آرا بھلا پھر کیا ہوگا؟ محمودہ ہونا کیا تھا، کچھ اس بیچاری کے پاس لشکر ہے کہ آپ سے بدلہ لے گی. حسن آرا اچھا کیا کرے گی، بہت کرے گی، اماں جان سے جا کہے گی. سو میں اماں جان سے کچھ ڈرتی ڈراتی نہیں. محمودہ اس سے آپ اطمینان رکھیے، یہ آپ کی اماں جان سے کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کرے گی، بڑے ضبط کی آدمی ہے. حسن آرا پھر کیا خوف ہے، کہہ دیا. محمودہ ہے یہی تو بڑا غضب ہے. اگر اس کا دل دکھا ہے تو ایسا نہ ہو کہیں خدا کو برا لگ جائے. اس کی مار بلا کی مار ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں، دم کے دم میں جو چاہے کر گزرے، اچھے بچے کو اندھا کوڑی کر دے، بادشاہ سے بھیک منگوا دے. حسن آرا اچھی تو خدا کے لیے دیانت سے میرا قصور معاف کرا دو. محمودہ میں خطا میں شریک نہ تھی تو اب میں معافی میں بھی شریک نہیں ہوں گی. آپ ہی نے اس کو ناحق برا کہا ہے، آپ کو ہی اس سے خطا معاف کرانی پڑے گی. حسن آرا اچھا ذرا دیانت الگ ہو تو میں کہوں. محمودہ الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے. حسن آرا ہاں اب سب کے سامنے میں امیر زادی ہو کر ایک ماما کے آگے ہاتھ جوڑوں گی. محمودہ انصاف تو یہی ہے کہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا تو سب کے سامنے ہی اس کو خوش بھی کیجیے. امیری آپ کے مغز میں کچھ ایسی سما رہی ہے کہ نہیں معلوم آپ اپنے تئیں کیا سمجھتی ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں. جب آپ کے منہ سے غرور کی بات میں سنتی ہوں لرز اٹھتی ہوں کہ دیکھیے خدا خیر کرے. یہ سن کر حسن آرا دوڑی دوڑی جا دیانت سے لپٹ گئی اور کہنے لگی. دیانت کی آنکھوں سے بھی آنسو امڑ آئے. جھٹ اس نے حسن آرا کو اٹھا کر گلے لگا لیا، ہزاروں دعائیں دیں. حسن آرا خطا معاف کرا کے پھر محمودہ کے پاس گئی. لیجئے حضرت میں نے دیانت کو راضی کر لیا. محمودہ بیگم صاحب سچ کہنا اب تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے. حسن آرا میں دیکھتی ہوں تو خطا کا اقرار کرنا کچھ بھی موجب بے عزتی نہیں. میں نہ جاتی صدا کو دیانت سے آنکھ جھپکتی ہی رہتی. آپ کے کہنے سے ایک کھٹکا سا ہو گیا تھا، اب تو دل میں ایک عجیب طرح کی خوشی پاتی ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی. محمودہ اس میں شک نہیں، بڑے حوصلے اور بڑی ریاست کی بات آپ نے کی، جو سنے گا خوش ہوگا اور تعریف کرے گا، اور خدا کی درگاہ میں تو اس کا بہت اجر ملے گا. دنیا کی کوئی نعمت اس کی برابری نہیں کر سکتی. جتنی کتابیں آج تک میں نے پڑھی ہیں سب میں یہی لکھا ہے کہ دل آزاری سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گناہ نہیں، اور دل جوئی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. محمودہ اور حسن آرا میں یہ باتیں بھی ہوا کیں اور کام بھی ہوتا رہا. ادھر یہ گفتگو ختم ہوئی، ادھر کڑھائی اتری. ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا لے بھرا. چنگیر تو اللہ کے نام مسجد میں گیا. جو باقی رہا پہلے استانی جی کے آگے رکھا، مگر استانی جی روزے سے تھیں. لڑکیوں سے کہا تم لوگ شوق سے کھاؤ پیو. غرض سب نے مل کر خوب کھایا. نیکی اور سچی خیرات سب کے برابر ایک حصہ دیانت کو بھی ملا تھا. دیانت پکوان گود میں لے دبے پاؤں باہر نکلی اور جاتی کو محمودہ نے دیکھ لیا اور چپکے حسن آرا سے کہا بیگم صاحب لیجیے آئیے، میں آپ کو اپنے کہے کی تصدیق کر دوں. اور حسن آرا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی کی آڑ میں لے جا کر کھڑا کر دیا. اتنے میں دیانت بھی ہمسائی کے گھر میں جا پہنچی. نام لے کر اس کے سب بچوں کو پیار سے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور وہ پکوان جو یہاں ملا تھا ان سب کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا.
جب سب کھا چکے تو سب کا ہاتھ منہ دھلا آپ چلنے کے ارادے سے اٹھیں اور چلتے چلتے سب پر تاکید کرتی آئیں کہ خبردار چکنائی پر کوئی پانی مت پھیر لینا، کھانسی ہو جائے گی۔ دیانت گھر آئی تو محمود، یعنی کہنے کا مطلب ہے کھانا، یہ والا کھانا کھا کے نا اوپر سے پانی نہ پینا۔ دیانت گھر آئی تو محمودہ نے پوچھا، کیوں بھی ماما پکوان کیسا تھا؟ ماما سبحان اللہ بہت مزے کا، مجھ کو تو بہت ہی بھایا۔ یہ سن کر محمودہ نے حسن آرا سے کہا، دیکھا آپ نے کس درجے کی یہ نیک عورت ہے، کیسا ہی کوئی کیا گزرا ہو پھر بھی کڑھائی ہوئی نئی چیز ہوئی جی للچا اٹھتا ہے۔ یعنی کہ کوئی ڈش پکی ہوئی دیکھ کر انسان برداشت نہیں کر سکتا اور کبھی بھی اس کا اتنا حوصلہ نہیں پڑتا کہ اس کو جو چیز پسند ہو وہ کسی دوسرے کو دے دے۔ خصوصاً بڈھوں کو تو کھانے کا غضب کا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے دیانت نے کتنے اپنے پتے کو مارا ہے اور اس غریبی پر کیا استغنا کہ آپ پکوان چکھا تک نہیں۔ حسن آرا، کیا دیانت سے اور ہمسائی سے کچھ رشتہ ناتا ہے؟ یعنی ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا رشتہ داری ہے؟ محمودہ، ہرگز نہیں، دیانت سیدانی ہے اور ہمسائی پٹھانی، اور یہ ہمسائی تو پانی پت کرنال کی طرف کی رہنے والی ہے، اکیلی آپ ہے اور میاں، کسی سے بھی رشتہ ناتا نہیں۔ رشتہ ناتا پر سلوک تو سبھی کرتے ہیں، یہ بھی دیانت کا حوصلہ ہے کہ جان نہ پہچان اور دل و جان قربان۔ اور ذرا سی خیر خواہی کو دیکھیے کہ خبردار کوئی پانی بھی نہ پی لینا، اور اسی اخفا پر نظر رکھیے کہ کیسے دبے پاؤں گئی اور میں نے پوچھا تو پکوان کی کیسی تعریف کی کہ گویا آپ ہی کھایا ہے۔ سچی خیرات اسی کو کہتے ہیں، نہ یہ کہ دیں تو خدا کے نام اور اپنا نام و نمود چاہیں۔ بھلا لنگر بانٹنا اور ڈھول بجا کر دینا کیا ضروری ہے؟ کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے میں دیانت نے محمودہ سے کہا، صاحبزادی اب تو کڑھائی تل تلا چکی، وہ روپیہ جو تم نے مجھ کو دیا تھا اس میں سے کچھ پیسے بچے ہوئے میرے پلے بندے ہیں، کہیں کھلا پڑیں گے، اس کا حساب تو کر لو بہتر ہے۔ محمودہ، یاد ہے کیا کیا چیز لائی ہو؟ ماما، 6 کا گھی، 2 پیسے کے تل، 1.5 آنے کا بیسن، 3 کی کھانڈ، 1 کا دہی، 2 کا میدا، بس یہی چیزیں تو اس روپیہ میں آتی ہیں۔ محمودہ، بوا کنیز فاطمہ، دیکھو تو ماما کے پلے میں 8 پیسے بندے ہیں، کھولاؤ۔ کنیز فاطمہ نے پیسے لا کر محمودہ کے ہاتھ دیے۔ حسن آرا، دیکھوں کہ پیسے ہیں؟ گنے تو 8 تھے۔ تب تو اس نے حیران ہو کر محمودہ سے پوچھا، اچھی تم نے بے گنے کیوں کر جان لیا کہ 8 ہیں؟ محمودہ، حساب سے۔ حسن آرا، حساب کیا؟ محمودہ، حساب یہ کہ روپیہ کے 16 آنے اور آنے کے 4 پیسے، جتنا خرچ ماما نے بتایا ہے اس کو میں نے جوڑا تو 4 ہوئے، 2 باقی رہے جن کے 4 دوانی 8 پیسے ہوئے۔ حسن آرا، یہ تو عجیب چیز ہے، میں نے اپنے گھر میں تو ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ محمودہ، عجیب اور بڑے کام کی چیز ہے، دنیا بھر کا لین دین بیوپار سب حساب پر موقوف ہے، ممکن نہیں کہ آپ کے گھر حساب نہ ہوتا ہو۔ آپ کا گھر تو بڑا امیر گھر ہے، غریب سے غریب گھر میں بھی تھوڑا بہت حساب تو ضرور ہوتا ہے۔ حسن آرا، کیا یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہوتی ہے؟ محمودہ، دنیا میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو پڑھنے میں نہ ہو، مگر چھوٹا موٹا حساب لوگ زبانی بھی سیکھ لیتے ہیں، اور بازار کے بنیے بقال حلوائی وغیرہ سب بقدر ضرورت حساب سے واقف ہوتے ہیں۔ حسن آرا، مکتب کی لڑکیاں بھی حساب جانتی ہیں۔ محمودہ، بعض تو ان میں سے بہت جانتی ہیں، مشکل باتیں نکال لیتی ہیں جن کو ان پڑھ آدمی مہینوں کے سوچ بچار سے بھی نہ نکال سکے۔ بعض جو مبتدی ہیں وہ بھی بازار والوں سے کہیں زیادہ جانتی ہیں۔ اگر فرمائیے تو میں آپ کے روبردان سے کچھ حساب کے سوالات پوچھوں؟ روبرو یعنی ہاں، میں آپ کے روبرو ان سے حساب کے کچھ سوال پوچھوں؟ دیکھیے کہ کیسے تر جواب دیتی ہیں۔ حسن آرا، بہت خوب، حساب کی دلچسپ باتیں۔ محمودہ، کیوں کلثوم، 3 اور 7 اور 9 مل کر کتنے ہوتے ہیں؟ کلثوم، 19۔ محمودہ، اور بھلا 8 اور 6 اور 2؟ کلثوم، 16۔ محمودہ، بھلا 25 روپے میں 8 روپیہ خرچ ہو جائیں گے تو کئے روپے باقی بچیں گے؟ کلثوم، 17۔ محمودہ، بھلا یہ تو بتائیے 125 کتنے روپیہ ہوتے ہیں؟ کلثوم، 125 اور 25۔ 100 اور 25۔ محمودہ، بھلا 325 کتنے ہوتے ہیں؟ کلثوم،
300 اور 75 یا 25 کم 400۔ محمودہ: شاباش بوا شاباش۔ جب جانے ایک بات بتاؤ کہ آمنہ غدر میں 7 برس کی تھی اور عذرا کو اب 6 برس ہوئے، غدر کو اب 6 برس ہوئے، تو آمنہ کی عمر اب کے برس کتنی ہے؟ کلثوم: 13 برس۔ محمودہ: ٹھیک۔ بھائی ایک بات اور بتاؤ کہ آمنہ کا بھائی اس سے 4 برس بڑا ہے تو بھلا غدر سے کئے برس پہلے ہوا تھا؟ کلثوم سوچ کر: 11 برس۔ محمودہ: اچھا زبیدہ، تم تو کلثوم سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، بھلا بتاؤ تو 12 لڑکیاں اگر ہنڈ کلیا میں 3 پیسے کا ساجہ ملائیں تو سب کے آنے کتنے ہوں گے؟ زبیدہ: 9 آنے۔ محمودہ: 1.5 سیر میوے میں اگر 6 لڑکیوں کے برابر حصے لگائے جائیں تو ہر ایک لڑکی کو کتنا بچے پہنچے گا؟ زبیدہ: پاؤ بھر۔ محمودہ: 200 آم ہوں اور 10 لڑکیاں تو کتنے؟ زبیدہ: یہ تو بہت ہی صاف ہے، 20۔ محمودہ: یہ گلاب کا درخت جو آنگن میں لگا ہے، 15 پھول روز کے روز اس سے اترتے ہیں، مہینے بھر میں کتنے پھول ہوئے ہوں گے؟ زبیدہ: 450، یعنی 400 اور 25، 50۔ محمودہ: کیوں صاحب 7 آنے گز کے حساب سے 7 گز ایک پجامہ کی اور کیا دام ہوئے؟ زبیدہ سوچ کر: 3 روپیہ 1 آنا۔ محمودہ: ڈوریا کپڑا ہوتا ہے نا، ڈوریے کا 8 گز کا تھان 3 روپیہ کو ٹھہرے تو کتنے گز پڑا؟ زبیدہ: لکھ کر جوڑ لوں؟ محمودہ: نہیں صاحب، زبانی سوچ کر کہو، ایسا مشکل نہیں۔ زبیدہ تھوڑی دیر تامل کر کے: 6 آنے گز۔ محمودہ: بھلا 1.5 آنے کا چھٹانک گھی تو سیر آنے کا کتنا ہوا؟ زبیدہ ہتھیلی پر انگلیوں سے کچھ لکھا کر: 12 آنے کا۔ محمودہ: گز میں کئے گرا؟ زبیدہ: 16۔ محمودہ: اور من میں کئے سیر، یعنی کتنے سیر؟ زبیدہ: 40۔ محمودہ: خوب بھائی خوب۔ اچھا بھی رابعہ، تم تو تشریف لاؤ، بڑی حسابی ہو، بتاؤ تو۔ 9 گرا عرض کی دریس ایک پجامہ میں 9 ہی گز لگتی ہے، تو پورے گز بھر کا عرض ہو تو کتنی لگیں گی رابعہ؟ تختی پر لکھ لوں؟ محمودہ: بہت اچھا، لیکن جلدی جواب دو، نہیں تو بزاز چلا جائے گا۔ رابعہ 2 لمحے بعد: 5 گز 1 گرا۔ محمودہ: بھلا یہ تو بتاؤ کہ یہ دالان جس میں ہم سب بیٹھے ہیں 6 گز لمبا اور 2.5 گز چوڑا ہے، چاندنی میں کتنا مارکین خرچ ہوگا؟ رابعہ: اور مارکین کا عرض محمودہ یہی معمولی گز بھر۔ زبیدہ: پورے 15 گز۔ محمودہ: ایک سوال بتاؤ تو تم کو شاباشی دیں، یہ بڑی مسجد کا حوض 6 گز مربع ہے، یعنی لمبا چوڑا ان برابر، اور 2 گز گہرا، اور 1 گز مربع میں 3 مشک پانی آتا ہے، اور 1 مشک میں 25 لوٹے، اور 1 لوٹے میں 15 گلاس، اور 1 گلاس میں آدھ پاؤ پانی، تو سارے حوض میں کتنا پانی ہوا؟ رابعہ: پاؤ گھنٹے بعد 253 من 5 سیر۔ حسن آرا: ان کمبخت جان ہاروں کو کیسی کیسی باتیں آ گئی ہیں، لڑکیاں ہیں کہ بلا ہیں؟ محمودہ: ان سے بھی عجیب باتیں ان کو معلوم ہے، میں نے آپ کے سمجھانے کو آسان باتیں ان سے پوچھی ہیں۔ یہاں پر آج کی قسط نمبر 7 کا اختتام ہوا، تو انشاءاللہ تعالی بنات الناش کی قسط نمبر 8 کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔